اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا اے اہل مکہ انا نأتی الارض نقصد ارضهم ننقصها من اطرافها بالفتح علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یحکم فی خلقہ بما یشاء لا معقب راد لحکمہ وهو سریع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم من الأمم بأنبيائهم كما مكروا بك فلله المكر جميعا وليس مكرهم كمكره لأنه تعالى يعلم ما تكسب كل نفس فيعد لها جزاءها وهذا هو المكر كله لأنه يأتيهم به من حيث لا يشعرون وسيعلم الكافر المراد به الجنس وفي قراءة الكفار لمن عقبى الدار أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة ألهم أم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويقول الذين كفروا لك لست مرسلا قل لهم کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم علی صدقی ومن عنده علم الکتاب من مومن الیہود والنصارى۔ لغات دیکھیے، اولم یرو، یرو اصل میں یرونا تھا، لم کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا۔ یہ فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب ہے، رآ یرا رویتن سے دیکھنا۔ نأتی الارض، نأتی فعل مضارع جمع متکلم ہے، عطایاتی اتیان کے معنی آنا۔ ننقصو، ننقصوہا میں ننقصو، یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے، صیغہ جمع متکلم۔ ناقص ینقص باب نصر ینصرو سے، اس کے معنی تنگ کرنا، کم کرنا۔ اطراف طرف کی جمع ہے، جانب، کنارہ۔ واللہ یحکم، یحکم فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے، حکم یحکم حکمن، اس کے معنی فیصلہ کرنا۔ لا معقب یہ اسم فاعل ہے، عقبہ یعقب تعقیب باب تفعیل سے، پیچھے کرنا، رد کرنا۔ وہو سریع الحساب، سریع، سریع کے معنی تیز رفتار، جلد۔ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ قد مکر، مکر فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، مکر یمکر مکرن، اس کے معنی خفیہ تدبیر کرنا۔ ترجمہ دیکھیے، کیا ان لوگوں نے یعنی اہل مکہ نے نہیں دیکھا کہ ہم اس سرزمین پر آتے ہیں، یعنی ان کے سرزمین کا یعنی مکہ کا قصد کرتے ہیں، اس طرح کہ ہم اس کو ان پر تنگ کرتے ہیں ہر چہار جانب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا کرنے کے ذریعے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے مخلوق کے سلسلے میں جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ کے فیصلے کو کوئی پیچھے کرنے والا یعنی رد کرنے والا نہیں ہے، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور تحقیق کہ ان لوگوں نے مکر کیا اور مکر و فریب کیا، تدبیر کیا، جو ان سے پہلے گزرے یعنی گزشتہ امتوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ، جیسا کہ یہ کفار آپ کے ساتھ مکر کر رہے ہیں۔ تو سن لیں، سارا کا سارا مکر اللہ تعالیٰ کے قبضہ و اختیار میں ہے، اور ان کا مکر اللہ کے مکر کے مانند نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جس کو ہر انسان کرتا ہے۔
تو اس کے لیے اس کے جزا کو مہیا کرتا ہے، پھر اس پر جزا مرتب کرتا ہے۔ یہی وہ مکر کل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مکر کو ان کے پاس اس طرح لاتا ہے کہ ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا، ان کو خبر بھی نہ ہوتی، اور کافر لوگ جانتے ہیں۔ مراد اس سے جن سے کافر ہیں، اور ایک قرات میں کفار، یعنی کفار لوگ جانتے ہیں کہ دار کا انجام کس کے لیے ہے، یعنی دار آخرت میں اچھا انجام کس کے لیے ہے، کیا ان کفار کے لیے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے لیے۔ اور کافر لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نبی مرسل نہیں ہیں، آپ ان کو جواب میں کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کافی گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان میری صداقت پر، اور ان لوگوں کی گواہی بھی کافی ہے جن کو کتاب کا علم ہے، مومنین یہود اور مومنین نصارہ میں سے۔ ماقبل میں فرمایا گیا کہ منکرین و مکذبین پر تو عذاب آ کر ہی رہے گا، خواہ آپ کی زندگی میں یا آپ کی وفات کے بعد، جس عذاب میں اہل کفر کی ذلت و خواری کا وعدہ پورا ہوگا اور اسلام کا غلبہ اور فتح و نصرت کا وعدہ پورا ہوگا، خواہ دیر ہو یا سویر۔ آگے کی آیت میں اس بات پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ دیکھو کفر کے زوال اور اسلام کے عروج کے آثار شروع ہو گئے ہیں، لہٰذا منکرین نبوت کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اولم یروا اے اہل مکہ انا نأتی الارض نقصد ارضهم ننقصها من اطرافها بالفتح علی النبی، کہ کیا اہل مکہ نے نہیں دیکھا کہ ہم ان کی زمین پر آ رہے ہیں، یعنی ان کی زمین کا قصد کر رہے ہیں اور آپ کو فتح دے کر ان کی زمین ہر جانب سے گھٹا رہے ہیں۔ یہاں پر اولم یرو میں حمزہ استفہام محذوب پر داخل ہے اور فا عاطفہ ہے، جس کے ذریعے محذوب پر لم یرو کو عطف کیا گیا ہے۔ اصل میں ہے اینکرون ما وعدناہم بہ من العذاب ولم یرو، اور نقصد ارضہم، اس میں ارض سے مراد مکہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان مکذبین و منکرین پر عذاب موعود نہ آنے سے شبہ میں پڑنے کے بجائے کفر کے زوال اور اسلام کے عروج کے آثار پر غور کرنا چاہیے کہ کس قدر ان پر مکہ کے اطراف و جوانب تنگ ہوتے جا رہے ہیں، اور مکہ کے ان پر تنگ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مکہ کی سرزمین پہلے بڑی تھی اب چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، بلکہ اس سے مراد دن بدن اسلام کا بڑھنا اور پھیلنا، کفر کا گھٹنا اور سرداران قریش کا اسلام قبول کرنا، یہ مراد ہے۔ یعنی روز بروز اسلام کی شوکت بڑھتی جا رہی ہے اور کفر ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ یہ ساری باتیں صاف اس بات کی پیشین گوئی کر رہی ہیں کہ اسلام کا غلبہ اور کفر کا جنازہ نکلنے والا ہے۔ تو اس سے مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کو بتانا اور مدد کی بشارت دینا ہے، کفار کی نعمت و سلطنت کو ختم کر کے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، مطلب تو اس صورت میں ہوگا جب کہ الارض سے مراد مکہ لیا جائے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ الارض سے مراد پوری دنیا ہو، تو اس صورت میں ننقصها من اطرافها سے مراد علماء، صلحاء، اشراف وغیرہ کے اموات ہوں گے۔ تو اس صورت میں ماقبل سے اس کی مناسبت یہ ہوگی کہ اللہ نے فرمایا کیا ان لوگوں نے دنیا میں حاصل ہونے والے تغیرات پر غور نہیں کیا کہ آبادی کے بعد ویرانی، حیات کے بعد موت اور عزت کے بعد ذلت کا سلسلہ لگا رہتا ہے۔ تو اس سے ان کو عبرت لینا چاہیے کہ اللہ کفار کو بھی عزت کے بعد ذلت میں مبتلا کر سکتا ہے اور ان کے غلبہ کے بعد ان کو مغلوب کر سکتا ہے، اور ایسا ضرور ہو کر رہے گا۔
ہو کر رہے گا، یقیناً ہوگا انشاءاللہ۔ چنانچہ کہا کہ ہو کر رہے گا تو ہوا۔ آگے فرمایا گیا واللہ یحکم فی خلقہ بما یشاء لا معقب راد لحکمہ وہو سریع الحساب۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی سارے امور میں اسی کا فیصلہ چلتا ہے، اپنے مخلوق کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرنا چاہے کرتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ اٹل ہو جاتا ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس کو رد کر دے یا چند منٹ کے لیے ہی صحیح مؤخر کر دے۔ لہٰذا اس کا فیصلہ عذاب، خواہ وہ عذاب چھوٹا ہو یا بڑا جو بھی ہو، اس کو ان کے شرکا یا غیر شرکا میں سے کوئی بھی رد نہیں کر سکتے، اس کی ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ان کفار پر بھی عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہے، اگرچہ فی الحال چند روز کے لیے ان کو مہلت دی گئی ہے۔ اسے یہ نہ سمجھیں کہ حساب و کتاب نہ ہوگا، بلکہ وہ بہت ہی جلد حساب لینے والا ہے۔ چنانچہ جب وقت آ جائے گا فوراً بہت ہی کم وقت میں حساب بے باک کر دے گا۔ چنانچہ کافروں کو سزا دے گا اور مومنوں کو جزا دے گا۔ آگے فرمایا گیا وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْأُمَمِ بِأَنبِيَائِهِمْ كَمَا مَكَرُوا بِكَ۔ تحقیق کے گزشتہ امتوں نے بھی اپنے انبیاء کے ساتھ مکر و فریب کیا، جیسا کہ یہ کفار لوگ آپ کے ساتھ مکر و فریب کر رہے ہیں۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، سارا مکر اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ یہاں سے دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے۔ پہلے جملے میں یعنی قد مکر الذین میں گزشتہ ان کفار کی مانند ان کے مکر و فریب کی اطلاع دی کہ جس طریقے سے وہ مکر و فریب کر رہے تھے یہ لوگ بھی اپنے نبی کے ساتھ مکر و فریب کر رہے ہیں، اس کی اطلاع مقصود ہے۔ اور فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا میں ان کے مکر کے ناکام ہونے کو بتایا گیا، یعنی جس طرح گزشتہ امتوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ مکر و فریب کیا، اسی طرح یہ کفار بھی آپ کے خلاف اور اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ اور جس طرح گزشتہ انبیاء کے ساتھ ان کی قوم کے مکر و سازشوں نے ناکامی کا منہ دیکھا اور ان کی قوم کے مکر و سازشوں کو اللہ چلنے نہیں دیا، اسی طرح ان کفار کے مکر و فریب کو جو آپ کے خلاف کر رہے ہیں اللہ چلنے نہیں دے گا، کیونکہ سب مکر و فریب اللہ کے قبض و قدرت میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے۔ آگے مفسر علام فرما رہے ہیں وَلَيْسَ مَكْرُهُمْ كَمَكْرِهِ، اور ان کا مکر اللہ کے مکر کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ ان سب کا مکر اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چنانچہ قد مکر الذین میں ان کے واسطے مکر کا اس بات کسب کے اعتبار سے ہے، اور فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا میں ان سے مکر کی نفی خلق کے اعتبار سے ہے۔ لہٰذا اشکال نہ ہوگا کہ کیسے قد مکر الذین میں ان کے واسطے مکر کو ثابت کیا گیا، پھر انہی سے اسی مکر کی نفی بھی کی گئی فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا میں۔ آگے فرمایا گیا لِأَنَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ فَيُعِدُّ لَهَا جَزَاءَهَا وَهَذَا هُوَ الْمَكْرُ كُلُّهُ لِأَنَّهُ يَأْتِيهِمْ بِهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے عمل کو خوب جانتا ہے، تو اس نفس کے لیے اس کے عمل کی جزا تیار کرتا ہے اور اس کے عمل پر مرتب کرتا ہے۔ یہی وہ سارا مکر ہے اور ساری تدبیر ہے، اس لیے کہ اس کو ان کے پاس اس طرح لاتا ہے کہ ان کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سب کا خالق ہے اور ان سب کے احوال کو جانتا ہے، اس لیے ان کے پاس اس طرح اس کی جزا پہنچا دیتا ہے کہ ان کفار کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ مکر کا معنی ہی ایسے ہی ہے۔ مکر کا معنی ہے کسی کے خلاف ایسی خفیہ تدبیر کرنا کہ اس کو اس کی خبر بھی نہ ہو،
اور ایسا در حقیقت اللہ ہی کر سکتا ہے۔ لِأَنَّهُ يَأْتِيهِمْ بِهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ میں اسی معنی اور مفہوم پر تنبیہ کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا گیا وَسَيَعْلَمُ الْكَافِرُ الْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ وَفِي قِرَاءَةٍ الْكُفَّارِ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ أي الْعَاقِبَةُ الْمَحْمُودَةُ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ أَلَهُمْ أَمْ لِلنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابِهِ۔ اور عن قریب کافر لوگ مراد اس سے جنس ہے، اور ایک قرات میں الکفار ہے، کہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کے لیے دار آخرت میں اچھا انجام ہے، کیا ان کے واسطے یا نبی اور ان کے اصحاب کے واسطے۔ یعنی گزشتہ امت نے تو اپنے مکر کا انجام دیکھ لیا، اب رہی موجودہ کفار کی باری، تو ان کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ دار آخرت کا انجام ان کے واسطے اچھا ہے یا نبی اور ان کے اصحاب کے واسطے اچھا ہے۔ یہاں پر کافر سے کوئی متعین کافر مراد نہیں ہے، بلکہ جن سے کافر مراد ہے، اور ایک قرات میں کافر کے بجائے الکفار ہے۔ آگے فرمایا گیا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَكَ لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی نہیں ہیں، یعنی کفار آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نبی مرسل نہیں ہیں۔ آگے ان کے جواب کی تعلیم ہے کہ آپ اس طرح جواب دیجئے قُلْ لَهُمْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ عَلَى صِدْقِي وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ مِنْ مُؤْمِنِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى۔ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اللہ کافی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان میری صداقت پر، علی صدقی، میری صداقت پر، اور وہ لوگ بھی کافی گواہ ہیں، ان لوگوں کی گواہی بھی کافی ہے جس کو کتاب کا علم ہے، یعنی مومنین یہود اور مومنین نصارہ۔ یہاں پر دیکھو کفا فعل ماضی ہے اور با زائد ہے، اور اللہ فاعل ہے، اور شہیدن تمیز واقع ہے، اور بینی اور بینکم شہیدن سے متعلق ہے۔ اور آگے ومن عندہ علم الکتاب، یہ لفظ اللہ پر معطوف ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہارے جھٹلانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ خداوند قدوس نے صداقت کے اظہار کے لیے بڑے بڑے معجزات ظاہر کر دیے ہیں، اور خود اپنا کلام یعنی قرآن نازل کر کے بھی میرے پیغمبر برحق ہونے کی گواہی دے دی ہے۔ بڑے بڑے معجزات کا اظہار یہ بھی اللہ کی طرف سے پیغمبر برحق ہونے کی گواہی ہے۔ قرآن کریم کا نازل کیا جانا یہ بھی میرے پیغمبر برحق ہونے کی گواہی ہے۔ تو اللہ کی گواہی تو اس طرح حاصل ہے۔ اسی طرح جن کو کتاب یعنی توریت، انجیل وغیرہ دیگر آسمانی کتاب کا علم ہے، یعنی مومنین یہود، مومنین نصارہ وغیرہ، وہ اپنی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور اس میں ہمارے متعلق پیشین گوئیوں کو سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اپنی کتابوں کے پیشین گوئیوں کے مطابق وہ گواہی دیتے ہیں۔ اگر وہ گواہی نہ دے تو ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ان پیشین گوئیوں کے مطابق تشریف لائے ہیں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی کے مطابق نبی مرسل ہیں۔ اس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس طریقے سے آسمانی کتابوں کو پڑھنے والے بھی میری نبوت کی گواہی دینے پر مجبور ہیں، چاہے وہ زبان سے گواہی دیں، اگر وہ غیر جانبدار ہوں اور عدل و انصاف کو ملحوظ رکھنے والے ہوں، اور اگر وہ عناد اختیار کر کے
اگر ہمارے صداقت کی گواہی نہ دیں بلکہ اس کو چھپائیں تو ان کا دل تو گواہ ہے ہی۔ یہاں پر جو الکتاب ہے، الکتاب سے مراد یہ بھی احتمال ہے اس میں کہ اس سے مراد قرآن ہو۔ پہلے تو الکتاب سے مراد دیگر آسمانی کتابیں، اس کے مطابق تشریح کی گئی۔ یہاں پر یہ بھی احتمال ہے کہ الکتاب سے مراد قرآن ہو، تو مطلب ہوگا کہ جن کو قرآن کا علم ہے اور قرآن کے حقائق سے باخبر ہیں، وہ بھی اس گواہی پر مجبور ہوں گے کہ میں نے قرآن کو اپنی طرف سے نہیں بنایا ہے بلکہ یہ منزل من اللہ ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، کیونکہ یہ طاقت بشریہ سے بالا تر ہے۔ تو جب قرآن کریم ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، کسی انسان کے بس میں اس کا بنانا نہیں ہے، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ منزل من اللہ ہے۔ اور جب منزل من اللہ ہونا ثابت ہو گیا تو اس سے رسالت بھی ثابت ہو گئی، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو کتاب نازل ہوتی ہے وہ رسول پر ہی ہوتی ہے، تو اس سے ہماری رسالت ثابت ہے۔ لہٰذا تمہارا لست مرسلن کہنا یہ حماقت اور جہالت ہے۔ وآخر دعوانا